السلام علیکم ناظرین، تابوت سکینہ شمشاد یعنی ایک بہت خوبصورت درخت کی لکڑی کا صندوق تھا جس کی لمبائی 3 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ تھی، جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے ساتھ رہا، پھر بطور میراث ایک ایک کر کے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد یہ آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو آپ علیہ السلام نے اس میں اپنا عصا، تورات اور اپنا خاص سامان اس میں رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر جب ان کے دل سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے، جس سے ان کے سینوں میں حوصلہ پیدا ہوتا۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھروں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ جیسے جیسے صندوق آگے بڑھتا، آسمان سے بشارت عظمیٰ نازل ہوتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ مزید یہ کہ جب بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو یہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ ان کی پرانی کتابوں کے مطابق اس صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنائی دیتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ یعنی برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور طغیانی کا دورہ بڑھنے لگا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا، اور قوم عملکہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو برباد کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور صندوق سکینہ کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ اس کے مقدس تبرکات کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، اور اس بے ادبی کا قوم عملکہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کی زد میں آنے لگے۔ چنانچہ قوم عملکہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے یہ عذاب ان پر آیا ہے۔ لہٰذا ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر اس بیل کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت سیموئیل کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت سیموئیل کے پاس پہنچا جبکہ حضرت سیموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے، اور انہوں نے یہی شرط رکھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نشانیاں اس صندوق میں موجود تھی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم بدکاری، سرکشی اور غفلت میں پڑ کر اللہ اور رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ کرنا
اور نہ ہی ہم پہ وہ بوجھ ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے پچھلی قوموں پہ ڈالا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر لے، آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے سینہ سپر۔